کچھ آیا ذہن میں؟ بریانی کر میں تقریر رہا ہوں، اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہوں، آپ بھی اسی نیت سے تشریف لائے ہیں، لیکن جیسے ہی میں نے ماحول بدل کے کسی اور مقصد کے تحت کوئی اور لفظ بولا، دماغ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اپنی سکرین پر اس کی تصویر لے آتا ہے۔ اب میں یہاں بیٹھ کر کہوں السلام علیکہ ایھا النبی، یا میں کہہ دوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا میں کہوں اللہ کے رسول آپ کو میرا سلام، تو کوئی بڑا بد دماغ ہی ہوگا کہ جس کے دماغ میں تصور مصطفیٰ نہ جمے۔ یہ بات تو ہے ہی فطرت انسانی کے خلاف کہ اگر نماز کے دوران حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ تصور کو روک کر کیسے دکھا سکتے ہیں؟ تو ادب جس پر میں بات عرض کر رہا تھا، امام محمد غزالی، یہ آپ کا فتویٰ ہے، آپ فرماتے ہیں یہ تصور دل میں جماؤ کہ محبوب سامنے ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، سجدہ اللہ کے لیے، سجدہ حضور کو بھی نہیں ہے، چونکہ یہ بات بھی حضور نے فرمائی ہے، یہ بات بھی سرکار نے فرمائی ہے کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، مجھے بھی نہیں ہے، اللہ کے لیے۔ تو ہم پکے ہو گئے، سجدہ اللہ کے لیے، لیکن جب محبوب پر سلام کریں گے تو دل میں، تصور میں محبوب کی صورت آئے گی، یہی فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ اب ادب پر، بڑی بڑی شخصیات کا ادب تو ایک طرف نا، والدین کا ادب، والد اور والدہ، یاد رکھیے، باپ ناراض ہو، ماں خفا ہو، اور بیٹا 11ویں شریف کی محفل میں بیٹھا ہو، اللہ نہیں راضی ہونے والا۔ میں آپ کو باوضو ممبر سے بتا رہا ہوں، کوئی لگی لپٹی نہیں، مرشد سے بھی پہلے مرشد آپ کا باپ ہے، شیخ سے بھی پہلا شیخ آپ کی ماں ہے، میری ماں ہے۔ بیوی پی ایچ ڈی ہو اور ماں کو ناظرہ قرآن بھی نہ آتا ہو تو ادب کس کا کرنا ہے؟ نہیں، جو چپ کر کے بیٹھے ہیں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ماں کا ہی کرنا ہے۔ محبت بیوی سے ضرور ہے، حسن سلوک اہلیہ سے ضرور ہے، مگر چونکہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا وہاں عقل نے سوچنا بند کر دیا، وہاں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا مقصود نہیں ہے، بس جہاں اللہ رسول نے فرما دیا تو فرما دیا۔ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ والد کی عظمت پر آج بھی ہزارہا کتب موجود ہیں، باپ کی عظمت پر قیامت تک لوگ لکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، مگر عظمت والد پر جو بات میرے نبی نے فرمائی گویا قلم توڑ دیا۔ سرکار فرماتے ہیں اس سے بڑی بات والد کی عظمت میں شاید ہی دوسری کوئی ہو سکتی ہو۔ سرکار فرماتے ہیں باپ کی ہاں میں رب کی ہاں ہے اور باپ کی نہ میں رب کی نہ ہے۔ آپ یقین جانیں باتیں ہم بڑی اچھی اچھی کر لیتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے آج اپنی تربیت کی، اپنی تربیت کی۔ سنانے والا بھی عمل کرے، سننے والے بھی عمل کریں۔ عمل خوشبو ہے، جتنا زیادہ ہوگا ماحول اتنا زیادہ معطر ہوتا جائے گا۔ بد عملی بے سکونی بھی ہے اور بدبو اور تعفن بھی ہے، بے ادبی کی طرح، جسارت کی طرح۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو نیاز مند ہیں اور نیاز مندی ہماری طبیعت میں ہے۔ میں بھی سمجھتا ہوں گا، آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ صاحب دیکھو نیاز مندی تو ہماری طبیعت میں ہے، مگر جہاں نیاز مند بننے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم اکڑ جاتے ہیں۔ جہاں نیاز مندی کی ضرورت ہوتی ہے سب سے زیادہ، وہاں پر کوئی نہ کوئی شے درمیان میں آ جاتی ہے۔ سیرت مصطفیٰ کو دیکھیے، ابو جہل سے بڑا حضور کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ یعنی جس بندے نے سرکار کو جب تک مکہ میں تشریف فرماتے ہجرت کر کے مدینہ بھی تشریف لے گئے تو اس بندے نے سکھ کا سانس حضور کو نہیں لینے دیا، وہاں بھی لشکر کشی کی، لشکر لے کر بدر کے میدان میں پہنچ گیا، جب تک زندہ رہا سراپا اذیت رہا، مگر
اسی ابو جہل کے بیٹے جناب اکرمہ، حضور کے صحابی ہیں، وہ جیسے ہی سرکار کی بارگاہ میں اطلاع ملی کہ حضور اکرمہ کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، سرکار نے ان کے آنے سے پہلے ماحول کو دیکھیں، سرکار نے کیسے باادب کیا، معطر کیا، تربیت فرمائی۔ سرکار نے فرمایا بھی دیکھو اکرمہ آ رہا ہے، تم میں سے ہر بندے کے جذبات اپنی اپنی جگہ پر بجا۔ ابو جہل کی مذمت میں میری احادیث بھی موجود ہیں، قرآن مقدس کی آیات بھی موجود ہیں، جو کچھ اس کے باپ نے کیا وہ سارا کچھ اپنی جگہ پر بجا، مگر فرمایا وہ میری بارگاہ میں آ رہا ہے، خبردار تم میں سے کسی نے اس کے جھوٹے باپ کی مذمت میں بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھی یا میری کسی حدیث کا حوالہ دیا۔ حالانکہ صحابہ اگر پڑھ دیتے تو 100% سچی بات تھی، سرکار کا فرمان ابو جہل کی مذمت میں سنا دیتے یا کہہ دیتے تو 100% درست بات تھی، آیت کو پڑھ دیتے تو 101% درست تھی، لیکن سرکار نے فرمایا نہیں، یہ چونکہ آ رہا ہے تو باپ اس کا اگرچہ جھوٹا ہے مگر کوئی اس کے جھوٹے باپ کو بھی سخت الفاظ کے ساتھ ذکر نہ کرے۔ فیصلہ خود فرمائیے، جس مصطفیٰ کا دل اکرمہ کے جھوٹے باپ کے متعلق سخت الفاظ برداشت اور پسند اور گوارا نہیں فرماتے، تو گنبد خضرا میں حضور کا دل کتنا دکھتا ہوگا جب کوئی شخص حضرت عبداللہ اور اماں آمنہ کے ایمان پر زبان کھولتا ہوگا۔ اکرمہ کے والد کو کوئی برا کہے تو حضور منع فرما دیں، اور سرکار کے والدین کریمین پر کوئی شخص اگر زبان کے اور اپنی جھوٹی تحقیق کے تیر چلائے تو قلب رسول کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ جو بات عرض کر رہا تھا، جہاں سے ہماری بات چلی تھی، ادب میرے اور آپ کے دین کی پہچان ہے، احترام ہمارے دین کی شناخت ہے۔ اب اس کا جو امام غزالی نے قاضیوں کے لیے، ججز کے لیے، پنچایتیوں کے لیے، فیصلہ کرنے والوں کے لیے ایک رائے، ایک طریقہ اور ایک مشورہ جو تجویز کیا، آپ یقین جانیے منصف سیدھی ہو جائیں تو بہت سارے بگاڑ معاشرے کے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ آج میں نے ایک بات کہی، خدا جانے وہ زیادہ جذبات میں آ کر کہہ دیا کسی بھی طرح سے، لیکن ہے تو بالکل درست۔ دیکھیں ہمارا یہ زرعی ملک ہے، یعنی 80% ہماری معیشت کا تعلق زراعت سے ہے، 80% زرعی ملک ہے۔ آپ بھی سارے کاروباری یا چھوٹے بڑے ذمہ دار تو آپ تشریف فرما ہوں گے نا، یا جانتے تو ہوں گے، تو 80% ہمارے ملک کی معیشت کا تعلق زراعت کے ساتھ ہے، گندم کے ساتھ ہے۔ گندم اور فصلیں ہم اگاتے بھی ہیں، کاشتکاری بھی کرتے ہیں، نظام سلسلہ زندگی ہمارا چلتا بھی ہے، لیکن میں گزارش کروں اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو تو ہی عذاب الہیہ ہے، یا کسی کا چہرہ بگڑ جائے تو اسی کو عذاب الہیہ کہیں گے، نہیں، یہ تو نہیں ہونے والا چونکہ مصطفیٰ موجود ہے۔ اب کوئی بندر تو نہیں بنے گا، خنزیر تو نہیں بنے گا، خون اور پیپ کا عذاب تو نہیں آئے گا، پتھروں کی بارش تو نہیں آئے گی۔ عذاب کا انداز بدل گیا، رب کی گرفت اور پکڑ کا طریقہ بدل گیا۔ اب طریقہ کیا ہوا؟ اب طریقہ یہ ہو گیا کہ زرعی ملک میں ہمیں آٹے کی تھیلی بھی وہ شناختی کارڈ دکھانے پہ ملتی ہے، ایسے قطار میں لگ کے، بندے ہیں تو مر رہے ہیں، بیویاں ہیں تو مر رہی ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں، آپ جانتے پڑھتے ہیں صبح شام اخباروں میں تصویریں بھری پڑی ہیں، عورتیں ہیں تو وہ کھڑی ہیں قطاروں میں، اور ہم کیا سمجھتے ہیں بھئی مجبوروں کی تو ہمارا کیا لینا دینا، ہمارے بڑولے تو بھرے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں تو گندم کے 6 مہینے سال کی گندم ہمارے ہاں تو پڑی ہے کہ مسئلہ ان کا ہے، یہ جانے اور ان کا کام کریں، مرتے ہیں تو مر جائیں۔ یہ کڑوا سچ ہے، ہمارے ملک میں اکثریت صرف مرنے کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ اس منبر سے صرف ہم لوگوں کو نماز روزہ ٹھیک کروانے کے لیے نہیں بیٹھتے، صرف وضو اور مسواک کے طریقے نہیں بتانے چاہیے، اس منبر کا صحیح معنوں میں استعمال ہو جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور حضور کے تمام
خلفاء نے، تمام آئمہ نے جس طرح کیا، ملک